ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کشمیر کے حوالے سے نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں، پازیٹیو سائڈ کشمیر کی آپ کے سامنے لے کے آئیں. لیکن آج کچھ ایسا پروگرام ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک چلنے والی شورش اور پاکستان کے اندر ایک چلنے والا پروپیگنڈا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ای یو ڈس انفو لیب کے نام پر جن لوگوں کو ظاہر کیا گیا ہے کہ بظاہر وہ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں یا بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کر رہے ہیں، اس مدعے پر بات کریں گے. پچھلے 2 دن سے پاکستان کے ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہیڈ لائن نیوز میں مجھ سمیت اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تصویریں دکھا کر اور نام بتا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ. بہرحال میرے لیے تو یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں تو اپنے آپ کو انڈین سٹیزن ہی سمجھتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو جموں کشمیر کے لیے خاص طور پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ان سے آزادی، وہاں کے انسانی حقوق، وہاں کے وسائل پر پاکستانی سامراج کے قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک سازش رچی گئی. اسی حوالے سے آج ہمارے مہمان آپ کے جانے پہچانے نیشنل ایکوالٹی پارٹی جے کے جی بی ایل کے چیئرمین جناب سجاد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد راجہ صاحب، آپ کا بہت سواگت ہے. نمسکار، السلام علیکم. جی السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال. کیسے ہیں راجہ آپ؟ صاحب، تھینک سب یو سے سر. پہلے میں آپ سے جو بات ہے وہ یہ کروں گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں ایک تضاد ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ سے 5 وقت نماز جو ہے پابندی سے پڑھتے ہیں. اگر آپ کسی جلسے میں ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ معذرت کر کے سائڈ پہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں. اگر آپ موٹر وے پر گاڑی چلا رہے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو آپ اگلے سروس اسٹیشن پہ گاڑی روک کے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ آپ اتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ آپ ایک سچے مسلمان جو دھرم ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سیکولر ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں سر، ڈاکٹر صاحب، سیکولرزم کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بیسیکلی سیکولرزم کا مطلب ہے ہر آدمی اپنے مذہبی عقائد و افکار کے مطابق اپنے مذہب کو پریکٹس کرے اور دیگر مذاہب کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. یہ ہے بنیادی طور پہ سیکولرزم. ہر مذہب کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، تو اس کا اسلام کے ساتھ تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سب سے بڑا سیکولر دین ہے. تو پھر یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسے مسلم ہیں اور آپ کے خلاف اسلامی ریاست پاکستان جو ہے وہ ہاتھ دھو کے آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ راؤ کے ایجنٹ ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بھی بھیجتے رہے ہیں. تو ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ سجاد راجہ صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے سیاسی عمل کا حصہ ہیں، اور وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت ان کی جو پارٹی ہے نیشنل ایکوالٹی پارٹی جموں کشمیر گلگت بلتستان لداخ، یعنی ان کی پارٹی کا نام ہے نیشنل ایکوالٹی پارٹی جے کے جی بی ایل، وہ اس وقت پاکستان سے باہر یعنی کہ مقبوضہ علاقوں سے باہر ڈایاسپورا کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے لداخ، گلگت بلتستان، جموں اور وادی کے اندر بھی جو ہے وہ یونٹس ہیں، باقاعدہ ان کے کارکن ہیں جو ان کی پارٹی کے بیانی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. جی تو راجہ صاحب، یہ کیا اپنے مسلمان ملک کو ناراض کر دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اسلام ہے، لیکن بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اور ہماری پارٹی کے دوست جو ہیں، ہم پاکستان کے معاملات میں قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرتے ہیں. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے غیر قانونی تسلط میں ہیں، پاکستان کے غیر قانونی قبضے میں ہیں، اور ہمیں پاکستان کے قبضے سے نجات حاصل کرنی ہے.
یہ ہمارا سیدھا سا ایک موقف ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستان اپنے آپ کو وہ لوگ اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام انہوں نے ہی تھام رکھا ہے. میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان کے اندر کتنا اسلام ہے کتنا نہیں ہے اور وہ کتنے مسلمان ہیں کتنے نہیں ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن دنیا میں ڈاکٹر صاحب 55 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. ملک کبھی بھی مذہب کے نام پہ نہیں بنتے. مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے اور ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے معاملات میں ریاست کو بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب اپنا اپنا, ریاست سب کی, ریاست عوام کی ہوتی ہے, سب کی سانجھی ہوتی ہے, برابر ہوتی ہے, اور مذہب ہر انسان کا اپنا ذاتی ایک فعل ہوتا ہے, اس کی ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کا ہمارے ساتھ جہاں تک تعلق ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ وہ جغرافیائی اور سیاسی جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ ہم اس تعلق کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اور وہ تعلق یہ ہے کہ ہم پاکستان کے محکوم ہیں, ہم پاکستان کے غلام ہیں, پاکستان ہم پہ قابض ہے, پاکستان ہمارا استحصال کر رہا ہے, ہمارے وسائل لوٹ رہا ہے, پاکستان ہمارے تمام مشکلات اور ہمارے مصائب کی بنیادی وجہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام پاکستان کے اس جابرانہ قبضے سے آزادی حاصل کریں تاکہ وہ عالمی دنیا کے شانہ بشانہ ترقی کی منازل طے کر سکیں, ایک خوشحال قوم بن سکیں. تو اس میں مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو آپ نے تو راجہ صاحب ہمیں حیران کر دیا. یعنی کہ آپ میں اور حریت کانفرنس کے جو مسلم لیڈرشپ ہے اس میں تو پھر زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ تو ڈیموکریٹ نکلے, آپ تو بڑے پکے جمہوریت نواز اور جمہوریت پسند نکلے. جی ڈاکٹر صاحب, ہماری پارٹی کا جو بنیادی مطمع نظر ہے یا جو بنیادی ہمارے نکات ہیں, ہمارا مینیفیسٹو ہے, وہ ہے پیس, ڈیموکریسی, سیکولرزم اینڈ سوشل جسٹس. اور پھر ہم ری یونیفیکیشن بھی چاہتے ہیں اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی. اچھا مجھے یہ بتائیں راجہ صاحب کہ آپ کے خلاف یہ ریاست پڑ گئی ہے. پہلے آتی ہے EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ, جس کا کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنا, برسلز میں بیسڈ ہے, پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد اس ایک رپورٹ, ایک جعلی رپورٹ کو ہائپ دی جاتی ہے پاکستانی میڈیا میں, اور پاکستانی وزیر خارجہ بھی اس کو کرتے ہیں کوٹ اور سارا کچھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے 5 فروری کا نام نہاد یوم یکجہتی کشمیر کا دن قریب آتا ہے, اچانک پورے 2 دن ہر مین ٹی وی چینل کے اوپر پاکستان میں بریکنگ نیوز میں یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی را کا ایک گروہ پکڑا گیا ہے. اور اس میں مہدی شاہ رضوی نام کے ایک نوجوان ہیں جو غالباً پیرس میں ہوتے ہیں, ان کے ایک ایڈیٹڈ فیس بک پہ ویڈیو ڈالی گئی ہے, اور بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ یہ فیس بک لائیو کیا, لیکن وہ ایڈیٹڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے ورغلایا. پہلی تو مجھے بات یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ نوجوان کوئی دودھ میں بوتل میں دودھ پینے والا یا چوسنی والا بچہ ہے کہ جس کو کوئی ورغلائے گا. نہ صرف یہ, انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو قربانیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے ضائع کرنے کی کوشش کی, یہ کہہ کے کہ ان کے والد کو بھی بھارتی ایجنٹ بنانے میں کے لیے ورغلایا گیا. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اس پر بعد میں بات کریں گے کہ مجھے وہاں سے کیا پیغامات آ رہے ہیں گلگت بلتستان سے اس حوالے سے, لیکن آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اصل میں بہت لمبی بات کر دی ہے, اس میں 5 6 7 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. جہاں تک EU ڈس انفو لیب کا رپورٹ کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رپورٹ بالکل ایک جعلی اور ایک بے بنیاد قسم کی رپورٹ ہے, کیونکہ وہ رپورٹ کسی یورپی ممالک میں سے کسی ملک کی کوئی انٹیلیجنس یا سیکرٹ ایجنسی نے تیار نہیں کی ہے کہ جس پہ کوئی تھوڑا بہت بھروسہ کیا جا سکے. وہ رپورٹ بنیادی طور پہ ایک NGO کی رپورٹ ہے, اور وہ NGO بھی ڈاکٹر صاحب ایسی ہے, دیکھیں وہ رپورٹ ساری اقوام متحدہ کے آپریشنز کے بارے میں ہے, لیکن وہ NGO ایسی ہے جو خود جس کا ایکوساک سٹیٹس اقوام متحدہ کے اندر نہیں ہے, اس کا کنسلٹیٹو سٹیٹس نہیں ہے اقوام متحدہ کے اندر.
تو ایک این جی او باہر بیٹھ کر اقوام متحدہ کے نظام کو کس حد تک سمجھ سکتی ہے؟ اور پھر دیکھیں اس رپورٹ کو لے کر جس طرح پاکستان میں ٹی وی پروگرام کیے گئے اور پروپیگنڈا کیا گیا، اور پاکستانی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے اس پہ سٹیٹمنٹس دی اور پروگرام کیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹ کن لوگوں نے بنوائی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ رپورٹ تیار کروائی گئی ہے، یہ رپورٹ پاکستان نے تیار کروائی ہے، اور پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کو ناپسند ہیں، جو لوگ پاکستان سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، جو لوگ پاکستان دنیا کے سامنے جا کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم پہ زیادتی کر رہا ہے، پلیز اس کو، اس سٹیٹ کو سمجھائیں کہ یہ ہم پہ جبر نہ کرے، ہم پہ ظلم نہ کرے، اس سٹیٹ سے ہمیں آزادی لے کے دیں، ان کے خلاف اس رپورٹ کو پاکستان نے استعمال کیا ہے۔ اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سر اس بات کی طرف کہ میرا نام بھی اس رپورٹ میں لیا گیا۔ آپ وہ رپورٹ دیکھ لیں، 84 پیجز کی ہے، اس رپورٹ میں میرا کہیں نام نہیں ہے، نہ میرا نام ہے، نہ ہماری پارٹی کا نام ہے، نہ جو ہماری این جی او ہے جو اقوام متحدہ کے اندر یونین آف نارتھ ویسٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے پاس کس این جی او کا بیج ہے، ہماری کون سی این جی او ہے، تو اس این جی او مطلب ای یو ڈس انفو لیب میں بالکل سرے سے ہمارا نام ہی نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی کہ ای یو ڈس انفو لیب کے کردار آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں پاکستان میں کسی اخبار کے اندر 5ویں صفحے پہ ایک کالم کی ہماری خبر نہیں لگتی ہے، مطلب پاکستانی میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے اور پاکستانی الیکٹرانک میڈیا نے مکمل طور پہ ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہماری کسی قسم کی کوئی خبر اچھی یا جو ان کو پسند ہو وہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، میڈیا ہاؤسز کو اور پرنٹ میڈیا کے جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں ان سب کو یہ ہدایات ہیں کہ ان لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی صورت میں اخبارات میں یا ٹی وی میں یا کہیں پہ نہیں آنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بندہ اپنی فیس بک پہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے، ہم دن میں 1000 ویڈیو ڈالتے ہیں فیس بک پہ، 1000 خبریں ہماری ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اہم خبریں بھی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی پیرس سے اپنی ایک 21 منٹ کی ویڈیو ڈالتا ہے فیس بک پہ، اور وہ 3 دن سے مسلسل تمام مین سٹریم پاکستانی ٹی وی چینلز پہ وہ چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دنیا بیوقوف تو نہیں ہے نا، دنیا اندھی تو نہیں ہے، مطلب ایک بندے کی وہ فیس بک سے ایک ویڈیو اٹھا کے تو اس پہ پھر، اور جنرل امجد شعیب جیسے بندے جو ہیں وہ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں اور اتنا جھوٹ وہ بول رہے ہیں اور اس طرح اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، میں حیران ہو گئی ہوں ان کے پروگرام کو دیکھ کر۔ اور پھر ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اس کے اوپر، وہ لائیو پریس کانفرنس چلی ہے تمام مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ، آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس۔ تو آپ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا بنیادی طور پہ ہماری کردار کشی کرنے کے لیے، عوام سے ہمیں دور کرنے کے لیے اور ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا ڈاکٹر صاحب ہمیں فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو جو پرٹیکولرلی میں گلگت بلتستان، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا فوکس گلگت بلتستان پہ تھا، تو یہ جو پروپیگنڈا پچھلے 4-5 دن سے، یہ 4 دن سے کر رہے ہیں، تو گلگت بلتستان سے مجھے جتنے بھی میسیجز ملے ہیں 99.9% لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارے سٹینڈ کو، ہمارے سٹانس کو، اور انہوں نے اپنی مکمل سپورٹ کا ہمیں یقین دلایا ہے۔ تو یہ پاکستان اس میں برے طریقے سے پٹ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کردار کشی، تو یہ ہماری میں بھی شامل ہوں یا آپ اپنے ہی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا اس میں نام ہے، اور دیکھیں آپ اس پروگرام کے چونکہ میزبان ہیں تو اس لیے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ کا نام شاید مجھ سے بھی پہلے لیا گیا ہے اور کچھ اور لوگوں کے نام بھی انہوں نے لیے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں اچھا، میرے پاس ایک میسج آیا ہے خاص طور پر اس پروگرام میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کشمیر ان فوکس پروگرام کرتا ہوں، تو مجھے یہ میسج ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اگلے کشمیر ان فوکس پروگرام میں پلیز ہمارا یہ بیان پڑھ کے سنا دیں۔ تو یہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا اپنے درشکوں کو بھی۔ یہ راجہ شاہ زیب الرحمان صاحب نے گلگت سے ہمیں یہ بھیجا ہے، اور انہوں نے
لکھا ہے کہ کبھی گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے بھی ایک بریکنگ نیوز چلاتے تو آج گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں احساس محرومی نہیں ہوتا، اور یہ واضح ہے کہ گلگت میں کوئی انڈین شرانگیزی نہیں ہو رہی۔ گلگت بلتستان کے لوگ غیور اور غیرت مند لوگ ہیں، اور چند وفاق پرستوں نے، یعنی جو پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، چند وفاق پرستوں کے علاوہ سب کے سب اپنے حقوق کے تحفظ کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ، کہ ایجنسی والے بھی بس نام کے ہیں، کیونکہ فرانس میں بیٹھا ایک بھکاری سیاسی شخصیات پر الزام تراشی کرتا ہے اور پاکستان اس کی واہ واہ کر رہی ہے، لعنت ہو۔ پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج معلوم ہوا کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کو علم تک نہیں تھا کہ گلگت بلتستان میں شرنگیزی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے عوام کو اس پر سوچنا چاہیے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ راجہ شاہ زیب الرحمان، انہوں نے طنز کیا ہے کہ یہ کیسی ایجنسی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے نگیٹ کیا، انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں بھارت کی طرف سے کوئی شرنگیزی نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہاں کے ایک بڑے ہی سمجھدار اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری ہیں، یہ کوئی وہ راگیر نہیں ہے یہ، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے گلگت بلتستان کے حالات پہ۔ یہ وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ایک ذمہ دار بھی ہیں، جو گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس بھی بے شمار ہیں، وائس کلپس بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو جو لوگ پہلے نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی اب یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے نام ڈال ڈال کے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی جو دھماکہ خیز ویڈیوز ہیں اور سجاد راجہ صاحب کی جو تقاریر ہے یونائٹڈ نیشن کی جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی وہ بھی اب ہم سن رہے ہیں، اور انہوں نے ہم سب کو سلام بھیجا ہے۔ راجہ صاحب، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریمہ بلوچ کی طرح جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے حملے کروا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ کیا ہم لوگوں کو محفوظ ہونا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیں سر، میں تو خیر آپ نے جس طرح شروع میں میرا تعارف کروایا، میں تو ایک بڑا راسخ العقیدہ مسلمان ہوں، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ تو شہید ہونا پسند کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو پاکستان کی گولی کے منتظر ہیں، پاکستان ہمیں گولی مارے، اور وہ تو پاکستانی تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جھانسا دیتے ہیں نا، چکر دیتے ہیں، سارا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو ہم جب پاکستان کی گولی کا شکار ہوں گے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ ہمیں کریمہ بلوچ کی طرح بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے باقاعدہ طور پہ برطانیہ میں پولیس کو، بلکہ میں نے نہیں بتایا، یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک اے پی پی جی کے آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ان کشمیر ہے، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ان کشمیر کی چیئر پرسن نے پولیس کو انفارم کیا کہ یہ ایک جموں کشمیر کا پولیٹیکل ورکر ہے، ایک لیڈر ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس کے معاملات کو دیکھیں۔ اس نے میرے پاس پولیس کو بھیجا، اور وہ پولیس مسلسل میرے رابطے میں، ابھی آخری بات میری پولیس کے ساتھ کل ہوئی ہے، اور پولیس کو ایک منٹ کی خبر ہے جو پاکستان ہمارے بارے میں جو کچھ پلان کر رہا ہے، یہ برطانیہ کی پولیس کو بالکل پتا ہے۔ اور کل میں نے پھر واضح طور پہ پولیس کو کہہ دیا ہے کہ جی میں اگر کبھی بھی میری ان ایکسپلین ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی ایسی غیر طبی، ایون پانی میں ڈوب کے، میں نے کہا جی میں بالکل، میرا خودکشی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں پوری زندگی لڑتا رہا ہوں، آئندہ بھی لڑوں گا، اور میری پانی میں ڈوب کے موت ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی موت جو اسپتال کے اندر یا ایک طبی موت نہیں ہے، تو سیدھا جا کے پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن اور ISI کو پکڑا جائے، کیونکہ میری موت جب بھی ہوگی جو ان ایکسپلینڈ ہے، کوئی بھی کسی بھی حالات میں ہو، تو وہ پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن اور پاکستانی ISI اس کی ذمہ دار ہوگی، اور یہ پولیس کو پتا ہے۔ اور ہماری پولیس، آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وہ ڈرامہ بازیاں نہیں ہوتی ہیں چیچو کی ملیاں کی طرح، یہ
تو ہم مطلب اللہ کے فضل و کرم سے وی آر لیونگ انڈر کوئینز پیس، ایسی بات نہیں ہے. ہم برطانیہ کے شہری ہیں اور ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی آزادیوں کی بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی ایکسٹریمزم یا کوئی ملیٹنسی کو پروموٹ تھوڑا ہی کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو بنیادی طور پہ امن کے مخالف ہیں، جو جمہوریت کے مخالف ہیں، جو انسانی حقوق کے مخالف ہیں، جو انسانی آزادیوں کے مخالف ہیں، وہ ان کو یہ باتیں، جو سیکولرزم کے مخالف ہیں، جو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، جو دنیا کے اندر ٹیررزم کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے ہماری باتیں، ہماری جدوجہد. تو اس لیے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک پاکستان کیا ڈاکٹر صاحب، 10 پاکستان آ جائیں تو تب بھی ہمارے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئے گی. یہ تو ابھی کسی باغ کی مولی ہی نہیں ہے، یہ کیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا رایا صاحب، ایک پرسنل سا گھریلو سا سوال ہے کہ اس خبر کے آپ کی امیڈیٹ فیملی کے اوپر کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے اور وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری جو امیڈیٹ فیملی ہے ڈاکٹر صاحب، میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری ایک وائف ہے. تو باقی میرے بھائی وغیرہ یہاں سارے برطانیہ میں ہی ہیں. میرے باقی فیملی جو ہے، بھتیجے بانجے، یہ وہ سارے جتنے بھی ہیں، بہن. اب میری جو مطلب اہلیہ ہے اور میری بچی جو ہے، ایک تو بچی چھوٹی ہے جو بڑی بچی ہے میری، اس نے مجھے بالکل کہا ہے کہ آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. ان دونوں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ سب ڈرامے. باقی یہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ 3 دن سے پاکستانی چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں. مجھے کسی نے بھی، اپنی فیملی میں سے بھی کسی نے بھی یہ فون کر کے پوچھنے کی بھی نہیں وہ کوشش کی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ڈرامے اسی طرح چلتے رہتے ہیں. تو بالکل ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں. اور ہم نے اپنی وضاحت بھی کر دی، ہم مزید بھی وضاحت کر رہے ہیں. اگر میرے فیس بک پیج پہ میں نے وہ ساری جو ڈرامہ بازی کی گئی ہے اس کے ثبوتوں کے ساتھ میں نے وائس کلپس وہاں پہ رکھ کے، وہاں پہ میں نے وہ ویڈیوز رکھ کے، میں نے ساری چیز جو ہے وہ، اور ٹیکسٹ میسیجز رکھ کے وہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ اصل کہانی اس کے پیچھے کیا ہے، سارا ڈرامہ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے جو درشک ہیں وہ جا سکتے ہیں سجاد راجہ SAJJAD، سجاد RAJA راجہ، فیس بک پہ آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور ان کے پیج پہ جو ہے وہ سارے انہوں نے اپنے ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں. راجہ صاحب، آخر میں چلتے چلتے، ہمارے پاس اب وقت چونکہ ہمارا آدھا گھنٹے کا شو ہوتا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ 5 فروری ہے، یہ 5 فروری جو ہے کل گزری ہے، 5 فروری کشمیر سولیڈیرٹی ڈے، یہ کیا ڈرامہ ہے 1990 سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں آپ. یہ سر بنیادی طور پہ 1990 میں انہوں نے شروع کیا تھا، جو کشمیری پنڈتوں کا ایگزوڈس ہوا تھا. یہ سارا ڈرامہ وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ کشمیر کو جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ ریجن بنانا چاہتے ہیں، ایک ٹیررسٹ ہب بنانا چاہ رہے ہیں. اور ان کے مقاصد تو پوری دنیا کو پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں. آج یہ، اور ابھی یہ جو انہوں نے پچھلے 2-3-4 دن سے جو خبریں چلائی ہیں، جو پریس کانفرنسز، جو کہ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے اس ڈونگ اور فراڈ جو یوم یکجہتی ہے، سولیڈیرٹی ڈے ہے، اس کو ہم نے چیلنج کر رکھا تھا. اور کل ہم نے اس پہ ڈڈیال میں ہم نے مظاہرہ بھی کیا، اور ان کی اس ڈونگ یکجہتی کو بے نقاب بھی کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، اور ناظرین کے لیے یہ بھی میری فیس بک پہ ساری چیزیں موجود ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پہ وہاں پہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے لوگوں کو بلاسفیمی کے چکر میں پھنسانے کی کوشش کی. جب ہمارا ڈڈیال میں پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک مذہبی تنظیم کو وہاں پہ بھیج دیا، جو اسکوائر کے اندر ہمارا پروگرام تھا، اور وہاں پہ ہم نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی جھنڈا نہیں ہوگا کسی قسم کا. وہاں پہ ایک چھوٹے بچے کو، جو 7-8 سال کا بچہ ہے، یہ ویڈیو کلپس میری فیس بک پہ موجود ہیں،
اس چھوٹے بچے کو انہوں نے جھنڈا دے کے وہاں بھیجا. اب وہ جھنڈا لے کے جب ہم نے اعلان کیا ہوا کہ کوئی جھنڈا نہیں ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی سوسائڈ بمبر آ گیا یا پتہ نہیں کیا, اس کو پکڑیں گے, اسے جھنڈا کھینچیں گے یا کچھ ہوگا. اور پھر یہ ڈرامہ باقی سارے مولوی اور وہ جہادی جتنے بھی ہیں ایکسٹریمسٹ وہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ کریں گے جھنڈا کھینچیں گے, چھینیں گے اور یہ بات ہوگی, لیکن وہ ممکن ہے کامیاب نہیں ہوئے, بالکل ناکام ہوئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کے کارکنوں کو پھنسایا جائے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا, میں خود بھی آج دنگ رہ گیا ہوں سجاد راجہ صاحب کے حوصلے کو دیکھ کے, ہمت کو دیکھ کے, کہ یہ پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے, مسلمان ہیں, سیکولر ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان سے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد کرانے. ناظرین آج آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیٹرڈے کو, اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.